اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مائدہ یعنی قرآن کی 5ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1 سے 5 آیت میں حلال جانور اور حلال عورت کے بارے میں پورا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے کہ کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں اور کون سی عورتیں حلال ہیں جس سے ہم نکاح کر سکتے ہیں۔ اب جو آگے آیت آ گئی ہے، اب نماز کے بارے میں آ رہی، تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنانے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو بنانے کا جو طریقہ بتایا ہے یہاں پہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یعنی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، قصد کرو، فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، یعنی دھو لیا کرو اپنے چہرے اور دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک۔ وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَاعِبِينَ، اور دھو لیا کرو اپنے دونوں پاؤں بھی ٹخنوں تک۔ یعنی یہ جتنی باتیں ہیں قرآن میں یہ فرض ہے، کیا ہے؟ یہ فرض ہے، کیا ہے؟ چہروں کا دھونا، یہاں تک کا ہاتھ کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں کا کرنا، یہ کیا ہے؟ اگر اس میں سے کوئی چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب اس میں اور آگے آئے گا، ابھی دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ ہے، دیکھ لیجیے یہاں پر واضح ہے کہ ارجلکم و ارجلیکم دونوں کراتے یعنی دونوں پڑھنے کا جو طریقہ ہے تینوں مستند ہیں، لہذا اہل تشیع کو یعنی جو شیعہ حضرات ہیں اس کو مستقلاً ارجلیکم پڑھتے ہیں اور ان کے نزدیک اس میں پاؤں پر مسح کا حکم ہے۔ چنانچہ وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور اپنے پاؤں پر بھی۔ لیکن اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے اور الی القائبین کے اضافے سے یہاں پاؤں کو دھونے کا حکم بالکل واضح ہوگا۔ اگر صرف مسح کرنا مطلوب ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ٹخنے کا حد یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا الی القائبین کی شرط سے یہ ٹکڑا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کہ بالکل مساوی ہے، ہو گیا جیسے کہ ہاتھوں کا دھونا کہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کا دھونا کہنیوں تک، ہاتھوں کا دھونا پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک۔ اس حکم میں وضو کے فرائض بیان یہ ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اپنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں کریں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی پورے جسم کا غسل کرو، اور جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جنابت سے مراد یہاں پہ ہے خاص طور سے جب میاں بیوی سیکس کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، یا نوجوان کو نائٹ فال ہو جاتا ہے جسے ہم اردو میں احتلام کرتے ہیں، ٹھیک، یا کسی وجہ سے بھی منی کا نکل جانا باہر، تو اس کے اوپر غسل فرض ہے اور بغیر نہائے اور نماز نہیں۔ اگر پانی میسر نہیں ہے یا کوئی بیماری ایسی لگی ہے کہ ہم پانی سے غسل نہیں کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اور خطرہ بڑھ جائے گا، تو ہم اس کے جگہ پر تیمم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تیمم کا حکم بھی ہے کہ غسل کے لیے جگہ پر ہم غسل کا تیمم بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ مطلب کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی کسی نصیبی جگہ سے ہو کر آئے، یا استعارہ قضائے حاجت کے لیے، یا عام طور پر لوگوں قضائے حاجت کے لیے نصیبی جگہوں پر جاتے ہیں۔ نصیبی جگہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جہاں پہ نیچے کا علاقہ ہو، جہاں پہ اس طرح کی کچھ حالت ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، یعنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، سیکس کیا ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی دستیاب نہ ہو، اگر تمہیں پانی نہ
فتیمموا سعیدا طیبا، تو ارادہ کر لو پاک مٹی کا، یعنی پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو۔ اب تیمم کا بھی طریقہ بتا دیا اللہ۔ مٹی کا مطلب کیا مطلب ہے؟ پاک مٹی سے مراد ہے کہ سوکھی مٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کھاد نہ ملی ہو۔ ہاں، اس میں مطلب دیکھنے میں پاک لگے، مٹی کی شکل موجود ہو، اس میں کوئی اور چیز ملی نہیں ہو۔ جو بھی جسے ہم مٹی کہتے ہیں اور وہ مٹی ہونی چاہیے اور سوکھی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سوکھی یعنی گیلی نہیں ہونی چاہیے۔ فَأَمْسِحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ کیا کر لو؟ یعنی دونوں ہاتھ ایسے مٹی پہ مارو اور مل لو، پھر ایک ہاتھ مارو اپنے چہرے پر مل لو، تو اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر کوئی تنگی کرے، یعنی اللہ کو یہ مقصود نہیں کہ ہم اپنے بندے کو پر کوئی پریشانی کی حالت میں ڈال دیں، اب اس کو پانی نہیں مل رہا ہے تو کرے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی۔ اور یہ تیمم کا جو حکم آیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ ایک بار قافلے کے ساتھ کہیں روانہ ہوئی تھی اور واپسی کے وقت میں قافلہ روانہ ہوا تو آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، یعنی پیشاب پیخانہ جو بھی گئے تھے، تو آپ جس اس میں بیٹھتی تھیں جو اونٹ پہ رکھا جاتا ہے حوض، تو لوگوں نے سمجھا کہ آپ بیٹھ گئی ہیں، کہ اس پردے کا حکم تھا اس وقت، اس لیے اس کو اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا گیا، اور جب اونٹ پہ اٹھا کر رکھ دیا تو قافلہ چل دیا، اور ایک آدمی قافلے کے پیچھے رہ جاتا ہے کہ جب قافلہ نکل جائے تو دیکھ لے کہ کوئی سامان وامان چھوٹا تو پھر اس کو اکٹھا کر کے پھر وہ چلتا ہے کچھ دیر کے بعد۔ تو پھر ایک صحابی رسول تھے، وہ آئے تو دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی تو یہی رہ گئی، تو انہوں نے پھر جو ہے اونٹ پہ بیٹھایا ان کو اور لے کے نکلے۔ اسی وقت جو ہے یہ ایک واقعہ ہوا تو اسی وقت میں پھر الزام لگا دیا، ٹھیک۔ اور ایک واقعہ اور ہوا تھا اسی سفر کے دوران، جس میں پانی کی نوبت نہیں آئی تھی، پانی نہیں میسر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کیا؟ تیمم کا۔ کیا دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دو آیتیں نازل، اور ایک تو پاکی کے لیے آیا تھا کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر لوگوں نے الزام لگایا تھا، اور ایک تیمم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہی آیت نازل ہے۔ تو وہاں پہ حکم ہے، جب آپ تفصیلی پڑھیں گے تو اس میں آ جائے گا دونوں حکم۔ بلکہ وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کر دے۔ وَلَتَيَمُّوا نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمایا کہ تم شکر گزار بن سکو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو تنگی کرنا نہیں چاہتا ہے، یعنی اس کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اور تم پر اپنی نعمت کا، یعنی جو بھی اللہ نے نعمت کا وعدہ کیا ہے، تاکہ تم پر اتمام فرمائے، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری بہت خراب چیز ہے، ناشکری کسی بھی حالت میں، چاہے ہم پریشانی کی حالت میں ہوں، چاہے خوشی کی حالت میں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِينَ وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اس معاہدے کو بھی جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، یا جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ ایک میثاق وہ تھا، میثاق اس میں ہوتا ہے کہ ایسی قسم، ایسا وعدہ کیا جیسے میں قسم کھائی جائے اللہ کو گواہ بنا کر۔ ایک میثاق وہ تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اب یہ میثاق جو اہل ایمان سے ہو رہا ہے، چونکہ یہ سورہ شروع ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ پورا حکم کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی اہل ایمان سے خطاب ہوا ہے، لہٰذا اس میثاق میں بھی اہل ایمان سے مخاطب ہوا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اس کے معاہدے کو۔ ہم نے معاہدہ سے اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے اور تیرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک۔ اتنا معاہدہ ہم اللہ سے کیے، اور نعمت کیا کیا اللہ نے دیا ہے، اس پہ غور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو آنکھ دیے، کان دیے، ناک دیے، اچھا جسم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے جینے کے لیے، آکسیجن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہے، ندی ہے، تالاب ہے، سب اللہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ وہیں پہ آیا کہ اللہ نے تمہیں جو اپنی نعمت عطا کی ہے اس کو یاد رکھو، اس کو معاہدے کو بھی جو تم نے اس سے باندھ لیا ہے۔ تو اس نعمت کا ہم تذکرہ نہیں کر سکتے۔ آپ
جب سورہ رحمان میں آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت سی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، مگر وہ بھی موٹی موٹی باتیں، مگر جو بھی کچھ ہے دنیا میں زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے سب اللہ کی نعمتیں ہیں. کیا ہیں؟ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیت سے پہلے آیت میں اہل ایمان کا اقرار موجود ہے. یعنی جو بھی ایمان والے تھے سب نے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا اللہ سے. کیا یہ وعدہ کیا تھا؟ سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اب جو مسلمان بھی سمعنا وطعنا کہتا ہے گویا ایک میثاق ہے، ایک مضبوط معاہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے. یعنی اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے. جو حکم واضح ہو گیا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو بھی حلال چیزیں کریں اسے حلال سمجھا جائے گا، جو حرام ہے وہ حرام سمجھا جائے گا، چاہے کوئی بھی حالت ہو، چاہے کوئی بھی حالت ہو، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو. چاہے ہم جنگل میں رہتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو ہمارے اوپر شریعت لاگو ہوگی. ٹھیک. اب یہ نہیں کہ فلانے صاحب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، یہ نہیں. ان کا حساب ان کے ساتھ ہوگا، ہمارا حساب ہمارے ساتھ ہوگا. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا تقوی اختیار، یعنی اللہ سے ڈرو. کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو. تقوی کے بارے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ تقوی کیا ہے؟ نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، یہ بتائیے کہ بہت جید صحابی تھے، کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے عمر، کیا تم کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، جس میں کانٹے لگے ہوں، تم کیسے گزرتے ادھر سے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا کپڑا سمیٹ کے بچا کے وہاں سے نکل لیتے. کہیں اسی کا نام تقوی ہے. کیا نام ہے؟ یعنی اللہ کے حکم کو دماغ میں رکھ کے اور اپنی زندگی کو حلال حرام چیزوں کے مطابق گزار کے اپنی زندگی کو بچا لینا، یعنی بچا کر کے اپنی زندگی کو، یعنی یہ بچانا کیسے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا کپڑا کہاں موڑنا ہے، کتنا کانٹا میں پھنسنا جائے. تو اس بات کا خیال ہے، تو اسے کہتے ہیں تقوی، اللہ کا ڈر. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر. یہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک ہی نا اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. یعنی تمہارے دلوں میں جو راز ہے، جو تمہارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، جو تم ابھی سوچتے ہو، یہ تمہارے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا، وہ اللہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، نماز کس لیے پڑھنا چاہتے ہو، روزہ کس لیے رکھنا چاہتے ہو، حج کس لیے کرنا چاہتے ہو، صدقہ خیرات کس لیے دینا چاہتا ہے. تمہاری نیت کو، تمہارے سینوں کے راز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو. تو یہ موٹی موٹی بات رہی. اور وضو کے جہاں تک معاملہ ہے، وضو میں تو فرض ہے مگر کلی کرنا بھی سنت ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں. ٹھیک. مگر بائی دی وے، اگر کبھی ہم کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا، وضو مان لیا جائے گا. ٹھیک. مگر اس کو عادت نہیں بنانا ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ جو فرض چیزیں گنا دی گئی ہیں کہ چہرے کو دھونا، کہنیوں تک ہاتھ کو دھونا، ٹخنوں تک پیر کو دھونا، مسح کرنا، یہ فرض ہے. اس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں. اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی. اور پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. غسل کرنے کا طریقہ سن لیجیے. غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، غسل خانہ بند ہونا چاہیے. آپ اس کے اندر انڈر ویئر پہن کے بھی نہ آ سکتے ہیں، بغیر انڈر ویئر کے بھی نہ آ سکتے ہیں. اس میں شرط نہیں ہے، جیسے آپ کی مرضی آپ نہ آ سکتے ہیں. جہاں گندگی لگی ہو اس کو پہلے دھل لیں ہاتھوں سے، صابن لگا کے جو بھی گندگی دھل لیں. اس کے بعد اپر اوپر پانی بہائیں، 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. اتنا تو کرنا ہے غسل میں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقہ اپناتے تھے. کبھی جلدی رہتی تو صرف کلی کر لیتے 3 بار، ناک میں پانی ڈال لیتے تھے، غسل کر لیتے، پورے جسم میں پانی بہا لیتے تھے تو وضو ہو جاتا تھا، اس سے آپ نماز پڑھ سکتے. مگر دوسرا طریقہ آپ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے گندگی کو دھل کے پورا وضو کرتے تھے، اس کے بعد غسل کرتے تھے، اور اس کے بعد تو دونوں طریقہ پورا وضو بھی کر سکتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ اتنی باتیں. اور ہمیشہ اگر آپ کھلے آسمان کے پیچھے نہا رہے ہیں تو آپ کا ٹخنا یہ گھٹنے سے نیچے ڈھکا ہونا چاہیے. یعنی ایسا کپڑا ہونا چاہیے، چاہے لنگی ہو، چاہے گمچھا ہو، چاہے اس طرح کا پاجامہ ہو. جو اکثر لوگ چڈی پہن کے بھی باہر نہا لیتے ہیں تو اس سے ان کا غسل وہ پاک نہیں مانا جائے گا. ٹھیک. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہوں گے مگر پاک اللہ کے نزدیک نہیں. وضو
سر کا کھلنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، مگر وضو بنانا پڑے، وضو نہیں مانا جائے گا. نہیں ہو جائے گا. چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کا مسئلہ بھی، ٹھیک ہے. تو ہم جہاں تک سمجھتے ہیں، مگر کوشش کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے شریعت بتائی ہے، ادھر وہی اللہ کا تقویٰ ہے. شریعت جو بتائیے کہ آپ کا جو گھٹنا ہے اور عام حالت میں بھی ڈھکا ہونا چاہیے. ڈھکا ہونا چاہیے. جیسے آج کچھ لوگ چڈا پہن کے کیفری جسے بولتے ہیں بیان نہیں لے رہے. اب باہر نکل رہے ہیں، اور مسلمان لڑکے بھی بہت تعداد میں اس کو پہن رہے ہیں. تو ایمان والوں کو یہ ڈرنا ہے. کیا ڈرنا اس ہے؟ یہاں سے اس کے سطر، اس کا ہاں سطر سطر بولتے ہیں. اب خود اپنا سطر دیکھنا گناہ ہے، دوسرا کیا دیکھے گا؟ سمجھ اپنا سطر دیکھنا گناہ ہے، جانگ اپنی دیکھنا گناہ ہے. پتہ ہے تو یہ سب میرا باتیں کھولے تو آپ دیکھو گے نہیں، وہ بھی گناہ ہے، تو یہ چاہے بند کمرہ ہو چاہے جو ہو. تو یہ سب باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ نے سب حدیں جاری کر دی ہیں. کیا کر دی ہیں؟ حدیں جاری. اب اسی کو ہم کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق تو فرما دے اور شریعت محمدی پر چلنے کی طاقت عطا فرما. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مان لو آپ کہیں جاتے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کیسے کریں؟ تیمم